اسی لیے اللہ کے نبی اپنی امت کے بارے میں کہا کرتے تھے مل فقر اخشا علیکم، اے میری امت کے لوگوں مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا نہ دی جائے، دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے، اور تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرنے لگو، جھگڑا نہ کرنے لگو، اور دنیا تم کو اسی طریقے سے ہلاک نہ کر دے جیسے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو زندگی کا ٹارگٹ میرے بھائیو آخرت کو بناؤ۔ اور ایک آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اتنی پیاری حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس حدیث کو ہمیشہ اپنے دل کے کونے میں رکھنا چاہیے، ہمیشہ زندگی میں کوئی بھی کام کرے یہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، بڑے غور سے سنیے گا، من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ آخرت کو بنا لیا، جس کی زندگی کا مقصد یہ کہ میری آخرت کیسے بن جائے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کو 3 نعمتوں سے نوازے گا، اور یہ 3 نعمتیں آج دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، پہلی نعمت اللہ اس کے دل کو غنی بنا دے گا۔ 1 لاکھ روپیہ مہینہ انسان کما رہا ہے مگر بے چین ہے، زندگی میں سکون نہیں ہے، بیوی نافرمان ہے، بچے نافرمان ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، پیسہ آ رہا ہے ختم ہو جا رہا ہے، اور ایک انسان 10,000 روپیہ کما رہا ہے، مشکل سے اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، مگر اس کی زندگی میں چین ہے، سکون ہے۔ تو یہ جو برکت ہے، یہ جو سکون ہے، یہ نمبرز کا نام نہیں ہے، یہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کی جانے والی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اللہ اس کے دل کو مالدار بنا دے گا۔ اور دوسری چیز وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اللہ اس کی الجھنوں کو حل کر دے گا، اس کی پرابلم کو حل کر دے گا، اس کی زندگی سے ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی، وہ دنیا سے بھاگ رہا ہے، وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے، مگر دنیا چل کے اس کے پاس آئے گی۔ اور اسی کا الٹا، جس نے دنیا کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لیا، صبح اٹھتا ہے تو دنیا کی فکر ہے، رات میں سوتا ہے تو دنیا کی فکر ہے، 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ کا نام تک نہیں لیتا، ایک بار اس کی پیشانی اللہ کے بارگاہ میں جھکتی نہیں ہے، ایسا دنیا پرست انسان، دنیا طلب انسان، دنیا کے پیچھے کھپنے مرنے والا انسان، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دے گا، وہ کروڑ پتی بھی بن جائے گا، ہمیشہ ڈر ستاتا رہے گا یار میری دولت ختم نہ ہو جائے، میرا پیسہ ختم نہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اس کی الجھنوں کو اللہ اور بڑھا دے گا، اس کی زندگی میں ٹینشن اور بڑھا دے گا۔ اور تیسری چیز وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے مقدر ملے گی، مقدر سے زیادہ دنیا نہیں ملے گی میرے بھائی۔ دنیا کے لیے انسان حرام راستہ اپناتا ہے نا، انسان آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں، ابھی بہار میں گیا تھا، کتنے نوجوانوں نے وہاں ایک آن لائن کوئی ایپ آیا ہے اس میں پیسہ لگا رہے صاحب، کوئی کوائن ہے اس کوائن میں پیسہ لگاؤ، 1 لاکھ روپیہ لگاؤ اور 5 مہینے میں آپ کا پورا پیسہ مل جائے گا۔ کیا ہے یہ سب پونزی اسکیم ہے، سب فراڈ ہے۔ وہ آج آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، کل ان کے پاس جب اچھا خاصا پیسہ اکٹھا ہو جائے کمپنی بھاگ جائے گی، جن لوگوں نے پہلے پیسہ لگایا وہ کما لیں گے، جنہوں نے بعد میں لگایا وہ ڈوب جائیں گے۔ اس طریقے کی کمپنیاں ہمارے ملک میں بہت آتی رہتی ہیں، حلال طریقے سے آدمی پیسہ کمائے، بہت سارے راستے میرے بھائی۔ آج نوجوان جوا کے ذریعے، سٹا کے ذریعے، آن لائن ایپس کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتا ہے، تجارت نہیں کرنا چاہتا، محنت نہیں کرنا چاہتا، اپنے دماغ اور اپنے وقت کو لگانا نہیں چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو ہماری روزی روٹی جو ہے نا ہماری ماں کے پیٹ میں ہم تھے لکھ دی گئی تھی، اپنے مقدر سے زیادہ ہم روزی نہیں پا سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا اللہ تعالیٰ دنیا اتنی ہی دے گا جتنی اس کے مقدر ملے گی۔